دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں فلاں سے ملنے جانا ہے. وہ بھی ان کا دوست ہی تھا. تو کہہ رہے تھے، ایک نے پوچھا خیریت کیوں ملنے جانا ہے؟ تو کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے یہاں فوتگیاں ہوئی ہیں؟ فوتگیاں ہوئی ہیں؟ ہاں. فوتگی کیا ہوئی تھی؟ انتقال یہ ہوا تھا کہ وہ صاحب جو تھے ان کے گھر والے، پوری فیملی، بچے بڑے، بیوی، سب وہ ایک شادی کی تقریب میں گئے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ خود نہیں جا سکے، ان کی کہیں پر بات تھی تو یہ وہاں سے نکلنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا. خیر وہ وہاں تو گئے نہیں، گھر والوں کو بھیج دیا. اب ہوا یہ کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. گھر کے 11 افراد اس حادثے میں انتقال کر گئے. اب وہ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں بچا نا، گھر میں کوئی نہیں بچا، خالی اکیلا فرد رہ گیا. اب یہ جو تھے، ظاہر ہے کہ درد، دکھ، پریشانی، اتنا بڑا حادثہ. جب وہ گھر کو دیکھے تو گھر میں کوئی ترتیب نہیں، کیونکہ گھر میں جو عورت تھی وہی چلی گئی، کمرہ تو وہی بکھرا ہوا. کمرہ بکھرا ہوا دیکھے تو بیوی یاد آئے، بچوں کے کمرے میں جائے، کھلونے وغیرہ اور ساری چیز دیکھے تو بچے یاد آئیں، فلاں جگہ دیکھے تو فلاں یاد آئے. وہ تو انسان کی زندگی ہے تو ساری چیزیں، وہ پورا فیملی تھی، پورا گھر تھا. جب اس سے لوگ ملنے آئے اور ملاقات ہوتی رہی تو اس کو ایک اس حالت پہ دیکھا گیا کہ جب اس سے لوگ تعزیت کر رہے تھے پورے گھرانے کے انتقال پر، ایک بھی نہ بچا تھا، تو سب کو گویا کہ وہ بھی تسلی دے رہا تھا. جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس واپس چلا گیا. اب دعا کریں اللہ ان کی بخشش کر دے. اسی طرح کی اس کی گفتگو تھی. سامنے والا دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے واقعے اور اتنے بڑے حادثے میں لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، لوگ کیا واویلا نہیں کرتے، کس طرح کی ورڈنگ وہ یوز کرتے ہیں. مگر اس آدمی کو دیکھو، یہ شخص صبر کر رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ جان نے ایک جانا ہی ہے، چلی گئی، وقت پورا ہو گیا. اگر میں واویلا کرتا ہوں، میں چیختا ہوں، میں پکارتا ہوں، میں شور مچاتا ہوں، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہوں، تو میرے یہ گھر کے سارے 11 افراد واپس نہیں آ جائیں گے. اب یہ واپس تو آئیں گے نہیں، تو میں صبر کر کے ثواب کیوں نہ کماؤں. ایک اور شخص کے بارے میں نے پڑھا، غریب، کرائے کا گھر، کم تنخواہ کی ملازمت، عیال بھی بڑا، بیوی بچے، یعنی بڑا گھر تھا، یعنی لوگ زیادہ تھے. مگر میں نے پڑھا کہ اس کو لوگ دیکھتے تھے وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھا. کیوں؟ کہ اس کے پاس جو تھا اس کو یہ تھا بھائی یہ ہے نا، میری کل کائنات یہ ہے، میری کل دنیا یہ ہے، مجھے اسی میں گزارا کرنا ہے، میں یہی ہے میرا. اب کیا اس کے پاس یہ ہے نہ اس کے پاس یہ ہے نہ اس کے پاس یہ ہے، اس چکر میں کیوں پڑھوں. ایک طرف یہ ہے. ایک طرف میں نے ایک اور شخص کو پڑھا کہ وہ پریشان، وہ چہرہ اس کا اترا ہوا. اس کو اس کے دوست نے کہا بھائی خیریت ہے؟ وہاں کچھ کام پھنسا ہوا تھا. وہ کیا ہو گیا؟ بولا یار تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا. کیا ہوا؟ بولا میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے. بولا کیا ہو گیا؟ بولا ایسی بیماری ہو گئی. اللہ اکبر.
اللہ پاک تمہارے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. دیکھو جو مقدر میں وہ تو ہوگا. ارے بھائی یوں نہ بولو یار, میرا ایک ہی بیٹا ہے یار, اللہ پاک اس کو سلامت رکھے, صحت تندرستی دے. دیکھو ہونا تو وہی ہے نا, جو اللہ پاک چاہے گا وہی ہوگا. اب وہ اس کو تسلیاں دے چلے جا رہا ہے, اور اگلا ہے کہ اس کو صبر ہی نہیں آ رہا, صبر ہی نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا بھائی اگر کوئی پریشانی ہے, کوئی مصیبت مقدر میں ہے تو وہ تو ہونی ہے, جو تمہاری تقدیر میں لکھا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, سوائے اس کے کہ تم اس مقدر میں لکھی ہوئی بات پر جب تمہارے سامنے آتی ہے, سوائے صبر کے تم کر کیا سکتے ہو؟ دعا کریں, صبر کریں. تو یہ جو دو طرف کا میں نے آپ کو پہلو بیان کیے, ایک وہ ہے جو بے صبری کر کر اپنا بھی مطلب کہ نقصان کر رہا ہوتا ہے, اور دوسروں کے لیے بھی وہ کوئی ماڈل نہیں بنتا. ماڈل ہمیشہ صابر بنے گا, یاد کر لیں, ماڈل ہمیشہ صابر بنتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی راستے میں واقعہ ہو جاتا ہے, چلے مثال کا کار ایکسیڈنٹ, ایکسیڈنٹ بھی بڑے کی نہیں بات کر رہا ہے, کوئی چھوٹی موٹی سی ٹکر تو ابھی آپ کی بھی ہوئی کہ موٹر سائیکل پہ سائیکل والے کے ساتھ, کسی گدھا گاڑی کے ساتھ, کسی رکشے والے کے, کچھ نہ کچھ تو کئیوں کے ساتھ ہو ہی رہا ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اتر کر اوئے دیکھتا نہیں ہے, یہ کر دیا وہ کر دیا, باپ رے باپ, پورا ایک روڈ کا حلیہ خراب کر دیں گے. اس کے بعد کوئی کہے گا یار بھائی یار چھوڑو جانے دو صبر کو, ہاں چل ٹھیک ہے یار اب صبر کے سوا چاہ رہا ہے. تو صبر کدھر کیا؟ یہ صبر اس کو کہتے ہیں اول صدمے پر صبر ہے. یہاں صدمہ ہوا بندہ چپ ہو جائے اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے. اب ایسے ہم میں سے کتنے جو یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ بیماری کا ہم معاویلا کرتے ہیں, غربت کا ہم معاویلا کرتے ہیں, پریشانی کا ہم معاویلا کرتے ہیں, روزگار کمی کا ہم معاویلا کرتے ہیں, تنگ دستی کا ہم معاویلا کرتے ہیں. اور بھائی کبھی شکر گزاری کی بھی بات کی نہیں کہ سوائے شکایتیں کرنے آتی ہیں, یار آج کاروبار نہیں ہوا. یہ تقریباً لوگوں کے منہ سے سنیں گے, یار آج اتنی بکری ہوئی, یار آج ایسا مزہ آ گیا, یار آج خوب نفع کمایا. کبھی سنا ہے؟ وہ چند ایک لوگ ہوں گے جو یہ بولتے ہوں گے. نہیں, یہ بولنا ہی نہیں آتا. آپ بولے گا یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے. میں کہتا وہ کون سے بولنے کی بات ہے یار؟ جو تیرے مقدر میں تھا وہی میرا تیرے مقدر میں نہ ہو تو تجھے ملتا کیوں؟ پہلے تو یہ بتا دو. تیرا رزق اگر پہاڑ کے نیچے بھی دبائے تو تجھے مل کر رہے گا. خلاص, تیرا رزق اگر پہاڑ کے نیچے بھی دبائے تو تجھے مل کر رہے گا. یہاں لوگ کہتے وہ یار بس ڈیل بس, پتہ نہیں کیا ہو گیا ڈیل نہیں ہوئی. سودا بالکل یار, اس کو کیا ہو گیا یار, سودا ہی نہیں ہوا. اور کچھ چیک تو کرو, کچھ ہے تو نہیں. آپ اس کا چیک کرو, کچھ ہے تو نہیں. چیک یہ کرنا ہے تیرے مقدر میں یہ رزق نہیں تھا, مانتا کیوں نہیں ہے یار؟ چلو کوئی بھی وجہ بن گئی, وجہ ڈھونڈو, کوئی بھی نکل آئے کہ چلو یار آپ نیک آدمی, متقی آدمی, نماز ایک آپ کی قضا نہیں ہوتی, تو آپ کی لوگ نیکی کی لوگ قسمیں کھائیں, قسم اس نیک آدمی کی, اتنے تو آپ نیک آدمی کی, اور تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں. آپ تو خود وجہ بن ہی نہیں سکتے کہ آپ کے رزق پہ کوئی تنگی آ سکے. آپ تو کوئی وجہ بن ہی نہیں سکتے کہ آپ کے معاملے میں بھی کوئی خرابی آ جائے. آپ کو تو لگتا ہی نہیں ہے. آپ تو ہم تو یہ جملہ کہیں گے نا, نوجوان اس سے تو کون سا گناہ ہو گیا ہے, نہیں ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. آؤ اللہ فیضان مدینہ بتائیں خطائیں کس کس کو کہتے ہیں. آپ بتائیں خطائیں کیا کیا ہوتی ہے. سنو ان متقفین سے یہ بتائیں گے کہ ہم کن, یہ خود متقفین سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کو تو شاید مبالغہ ہو جائے گا, سینکڑوں کی تعداد میں متقین بول رہے ہیں کہ آج تک زندگی ضائع کی ہے. 20 سال والے, 25 سال والے, 30 سال والے, 17 سال والے, 50 سال والے, 60 سال والے, 70 سال والے فیضان مدینہ میں آ کر یہ بول کر گئے اب تک زندگی ضائع کی ہم نے, کاش کہ ہم پہلے آ جاتے. بولو اس بات سے کس کس کا اتفاق ہے؟ ہاتھ اٹھایا, ناظرین کو دکھاؤ کس کس کا اتفاق ہے. ادھر آؤ تو پتہ چلے نا کہ خطائیں ہوتی کیا ہیں. ہم نے تو خطاؤں کو جانا ہی نہیں ہے. ادھر آ کر پتا چلا یار اتنی خطائیں کرتا تھا میں, یار اتنی بھولے کھاتا تھا میں, اس کے باوجود بھی رزق مل رہا ہے, اس کے باوجود میں چل پھر رہا ہوں, اس کے باوجود بھی میں سانسیں لے رہا ہوں, اس کے باوجود بھی سب کچھ ہو رہا ہے.
یا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میں اتنا گناہگار خطا کار ہر طرح سے بیکار، اور اس سے بھی تو پروردگار ہے، تو پالنے والا ہے، تو رب ہے ہمارا، میری خطائیں معاف کر دے۔ اب یہ جملہ نہ جانے یار کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، سود کھاؤ کون سی خطا ہو گئی ہے، رشوتیں کھاؤ کون سی خطائیں ہو گئی ہیں، بیواؤں کا مال کھا جاؤ کون سی خطائیں ہوں گی، وارثوں کا مال کھا جاؤ کون سی خطائیں ہو گئی ہیں، یتیموں کا مال کھا جاؤ کون سی خطائیں ہو گئی ہیں، حرام روزیاں کماؤ، پراپرٹی پہ قبضے کر لو، بھتے کی پرچیاں بھیجو، لوگوں کو جینا مشکل کر دو، جب تک کتے کے منہ میں ہڈی نہ ڈالے تو بھونکنا بند نہ کرو، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہو کون سی خطا ہو گئی ہے، خدا کا خوف کرو بھائی، خدا کا خوف کرو، کوئی جانو تو صحیح یار، داڑیاں مونڈنے والوں، کیا یہ خطا نہیں ہے؟ گناہ خطا تو دور کی بات، ہر خطا گناہ نہیں، مگر ہر گناہ خطا ضرور ہے۔ عموم خصوص مطلق کی یہ نسبت ہے، یہ میرے درس نظامی کرنے والے جانتے ہیں، ہر خطا گناہ نہیں مگر ہر گناہ خطا ضرور ہے۔ نہ جانے ایسی کون سی ہم سے خطا ہو گئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، آؤ بتاتے کون کون سی خطائیں ہم سے ہوتی رہی ہیں۔ ہم بھی جب دعوت اسلامی میں آئے تب ہمیں پتا چلا یار ہم چل کہاں رہے تھے، سچی بات بتا رہا ہوں، آج تک سدھرنے کی کوشش کرے جا رہے ہیں، دعا کرو مرنے سے پہلے سدھر جائیں، مگر جو تہذیب و تحریک و دعوت اسلامی نے سکھایا وہ ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جملہ تو کم از کم مہربانی کر کے نہ کہیے پلیز، اللہ پاک ہمیں، اللہ پاک عاجزی عطا فرمائے، بس یار میرے گناہوں کی سزا، یہ بولنے میں کیا جاتا کیا ہے؟ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہا چلو چلتے فلاں بزرگ کے پاس، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ بزرگوں سے دعا کرانا یہ آج کا نہیں، صدیوں کا سلسلہ ہے، کیا یار دعا کراتے، بزرگ سے دعا کراتے، اللہ والوں سے دعا کراتے، نیک لوگوں سے دعا کراتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ گئے، حضرت اپنے عبادت میں مصروف تھے، کہ حضرت آپ یہاں اپنی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ آپ کو برکتیں دے، باہر چلے نا، چل کے کچھ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کر، اللہ بادلوں کو حکم دے بارش برسائے۔ اب حضرت کا جواب سنو، حضرت فرماتے تم مجھ سے بارش برسنے کی دعا کرانے آئے ہو ہیں؟ تم مجھ سے بارش برسنے کی دعا کرانے آئے ہو؟ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بادلوں سے آگ نہیں برس رہی۔ میک سینس، پلیز سوچئے یار، ماں باپ کو مارا جا رہا ہے اس دور میں، جی ہاں پیٹ رہے ماں باپ کو، بیویوں پر ظلم کر رہے، بال پکڑ رہے، تھپڑے مار رہے، بال کاٹ رہے، کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، عام آدمی کے ساتھ کیسی کیسے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے۔ طاقت کے گھمنڈ نے پاگل کیا ہے، عہدے کے گھمنڈ نے لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے، نہ جانے کن کن چیزوں نے کن کن گناہوں پر اکسایا ہوا ہے، تعلقات کی وجہ سے بندہ مطلب ظلم کر دیتا ہے۔ گناہ نہیں ہو رہے، خطائیں نہیں ہو رہی، یہ کبھی بھی نہ کہا، یہ کبھی بھی نہیں کہنا، بس یہ کہ نہ جانے ایسا کون سا ہم سے گناہ ہو گیا، بھئی یہ بھی نہ کہ یار کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا، میں تو یہ کہوں کہ یار یہ سب میرے گناہوں کی، میرے گناہوں کی وجہ سے، یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے، یہ اگر مساقت تو نہیں تو عاجزی تو ہے، یہ عاجزی تو ہے، انکساری تو ہے۔ تو کوئی ایسی چیز جو ایسا ہو جائے، تو بندہ آ رہا تھا میں صبر کے اوپر، میرا موضوع تھا اصل میں صبر، اور چلے تو وہاں پر کہ ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے، بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے، یہ یاد کریں کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، قرآن کریم واضح طور پر فرماتا ہے تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، جو درگزر فرمایا گیا ہے اس پر توجہ نہیں ہے، جو آ رہی ہے مصیبت اس پر توجہ ہے، تو بندہ دعا کرے۔ یقین مانے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے میرے متقف اسلامی بھائیو، کئی مصیبتیں پریشانیاں ایسی ہیں جو بندے کو سدھار دیتی ہیں،
یار یہ مصیبت پریشانیاں ہمیں دھونے آتی ہیں، ہمیں سدھارنے آتی ہیں، ہماری طبیعتوں کو بدلنے آتی ہیں، ہمیں اپنی بری عادتوں کا جائزہ لینے کی توفیق ملتی ہے، ہم رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے۔ مومن جانتا ہے کہ یہ مصیبت ٹلے گی تبھی جب میرا رب ٹالے گا، یہ پریشانی دور ہوگی تب جب میرا رب اس کو دور کرے گا۔ تو بندہ اس وقت اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ وہ ہے نا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا واقعہ، امیر سنت نے لکھا ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک لڑکا کیچڑ میں لوت پوت ہو رہا ہے، کیچڑ میں میلہ ہو رہا ہے، ماں آتی ہے کیچڑ سے نکالتی ہے، 2 تھپڑے دیتی ہے، مارتی ہے، سزا دیتی ہے، گھر کمرے میں لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، نئے کپڑے اچھے کپڑے پہناتی ہے، اور اجلا ستھرا کر کے باہر نکالتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ وجد بھی آ گئے، آپ اللہ کے ولی تھے، غار کرتے تھے، وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے میرے رب کی مثال دیکھو، مطلب میرے رب کی کرم نوازی دیکھو کہ کیسی، یہی تو ہے کہ ہمارا رب کئی ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت فرماتا ہے۔ جب ہم گناہوں کے کیچڑ میں لوت پوت ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بے عملی میں ہم میلے ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ پاک ہمیں مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، ہم اس کیچڑ سے باہر آتے ہیں، اللہ پاک توبہ کے آنسو عطا فرماتا ہے جس سے ہم خود کو دھوتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمیں نیکی اور تقوی کا لباس عطا فرما کر پھر سے معاشرے کے اندر ایک سر اٹھانے جیسا بنا دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کبھی غور تو کرے بندہ، کئی مصیبتیں پریشانیاں بندے پر آتی ہیں، اسے متقی بنا دیتی ہیں، اسے پرہیزگار بنا دیتی ہیں، اسے مسجد کا راستہ دکھا دیتی ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف آیا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اس کے لیے رزق کھول دیتا ہے، اس کی مصیبت و پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ سورہ طلاق کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ ہم آئے تو صحیح اس طرف، تو ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ اب جو مصیبت آئی اس پر بندہ صبر کرے اور تقوی کا راستہ اختیار کرے، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے، اور اللہ پاک سے اجر و ثواب کی امید رکھے کہ مجھے اللہ پاک میرے اس عمل پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میں آپ کے سامنے اب کچھ حدیثیں ہیں، اور ایک تو بڑی ایمان افروز حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا حدیث ہے، اللہ اکبر، کیا حدیث ہے۔ سنو یار، جمو عشرہ مغفرت ہے، جمو اور تمنا کرو، تمنا کرو، تمنا خود ہی ہو جائیں گے۔ پہلے حدیث سنو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع فرمائے گا، تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، فضیلت والے کہاں ہیں؟ فضیلت والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے، تم کون ہو؟ تم ہو کون؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم پر جو ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے، ہم پر جو ظلم کیا جاتا تھا ہم کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے۔ جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ پھر اعلان ہوگا صبر والے، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟
کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے. فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں. فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ پاک کی اطاعت کرنے پر, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے صبر کیا کرتے تھے. یعنی اللہ پاک کی اطاعت کرنے میں صبر کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرتے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو. فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. تو یہ صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے, عبادت پر صبر اور گناہ پر صبر, یہ دو باتیں تو سامنے آئیں. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر اور گناہ سے بچنے پر, نافرمانی پر صبر. سردی کی رات, کڑکڑاتی سردی, اوف, رضائی سے نکلے کون؟ فجر کا وقت, پانی بھی ٹھنڈا, نماز پڑھنی ہے, داندی بج رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پورا وضو کیا نا, شال کدھر ہے, شال کدھر ہے, کیسا صبر کیا؟ اللہ کی فرما برداری پر صبر کیا, اجر سوچو کتنا ملے گا. عبادت پر صبر, اس کو کہتے ہیں عبادت. اب اس پہ ایک مثال ہی دی نا, گناہ بالکل سامنے کھڑا ہے, آفر ہر چیز ہے, نفس کر لے, اللہ دیکھ رہا ہے, کر لے. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت پہنچ گئی, مطلب واقعہ کو آپ یوں خلاصتاً سمجھے کہ ایک عورت نے ایک بزرگ کو, نوجوانی تھے, گناہ کی دعوت دی اور وہ مانی نہیں, نفس اکسا رہا تھا, چراغ جل رہا تھا, انگلی رکھی آگ پر, جلی, پھر آگ پر جلی, پھر آگ پر جلی. فرمایا جب تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ خود کو روکنے کا طریقہ تو دیکھو یار. ایسے اور بھی چند واقعات ہیں. تو مشکی علیہ رحمہ کا واقعہ تو اللہ کے کبھی موقع ملے گا تو سناؤں گا. ہائے ہائے, ایسے ایسے واقعات ہیں گناہ سے بچنے والوں کے, یقین مانے ایسے ایسے واقعات ہیں, ہائے ہائے ہائے. اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بس چلو ایک سناتا ہوں. مشہور واقعہ, دل بہت کر رہا ہے سنانے کا, جنت کی باتیں بھی تو کریں نا یار. جانا ہے جنت میں, انشاءاللہ جانا ہے جنت میں. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. ایک کاش پڑوس میں جگہ ان کے ملی ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ آقا کے پڑوس میں جگہ ہے, اللہ نے چاہ تو ملے گی. انشاءاللہ 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 کہے تو دو زور سے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول کر لے, اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے کسی گناہ نے اللہ کی رحمت تو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے مقدر میں آج ہی جنت لکھ دے کہ بس یہ جنتی, تو اس کی رحمت بہت بڑی. ہم اس سے کیوں اچھا گمان نہ کریں. بس اللہ ایمان سلامت رکھے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اس کو راضی کرے, کیونکہ جنت اللہ کی رضا پر ملے گی, یہ طے ہے. اور وہ جو نوجوان تھا جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں, میرے نوجوان اسلامی بھائی بالخصوص یہ واقعہ سنیں, بعض شاید پہلی بار سنیں گے, پہلے بھی سنا ہوگا. وہ بڑا نیک نوجوان تھا. دور تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد والا نوجوان تھا, آنکھیں جھکائے, نیک آدمی, گویا کہ ہمارے اسلام میں بولو تو نیک اعمال کا عامل. راستے میں عورت کا گھر پڑتا تھا. وہ عورت اسے گناہ کی دعوت دیتی, مگر وہ خوف خدا والا تھا, آگے بڑھ جاتا. میں بھی تھوڑا مختصر کروں گا, آگے بڑھ جاتا. ایک دن عورت نے جب دعوت دی تو وہ عورت کے گھر کی طرف چل پڑا.
جیسے ہی چلا اس کو قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی، خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہوا، اور وہ اس آیت کو یاد کرتے ہی اس کے دروازے کے پاس ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اوئے اب کیا کرے؟ اب اس کو اٹھوایا اور جا کر اس کے گھر کے باہر اس کو رکھ دیا۔ اب باپ تھوڑا بڑی عمر کا تھا، جوان بیٹے کا باپ تھا۔ باپ نے جب دیکھا تو بیٹا تو باہر ہے، قبرے کے اندر لایا، ہوش میں آیا، بیٹا کیا ہوا؟ اب یاد کر لیں یہ بیٹا، اے پیارے اسلام بھائی یاد کر رکھے، نیک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، نیک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یہ طے کر لیں، نیک آدمی جھوٹا آدمی نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نیک آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو والد صاحب نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس سے سارا واقعہ سنا دیا۔ جیسے سارا واقعہ سنایا، پھر سے اس کے دل میں خوف خدا نے ایسا اٹھا کہ وہ وہیں خوف خدا سے اس کا انتقال ہو گیا، نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب نے کفن دفن جو بھی تھا، جنازہ وغیرہ سب ہوا، اس کی تدفین ہو گئی۔ صبح سیدنا عمر فاروق اعظم کو پتا چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے تھے اس کو، وہ نیک نوجوان تھا۔ آپ پہنچے گھر پر تعزیت کے لیے، اور وجہ پوچھی، خیریت؟ والد صاحب نے ساری وجہ سنا دی کہ یہ ہوا تھا، خوف خدا میں اس کی روح نکل گئی۔ سید عمر فاروق اعظم اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کر قرآن کریم سورہ رحمان کی آیت تلاوت کرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ قبر سے آواز آتی ہے، یا امیر المومنین میرے رب کا فرمان سچا ہے، مجھے اللہ نے مرتے ہی 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے گناہوں سے بچنے والے، گناہ پر صبر کرنے والے۔ یہاں تو بس موقع ملنا چاہیے، چلنا مزے آئیں گے، چلنا۔ ارے خدا کا خوف کرو یار، نیکی میں مزے لو۔ ایسا باولے ہو گئے۔ اب سوچئے وہ مومن اپنی کیفیت دیکھے، ایک مسلمان، کہ تجھے گناہ میں لذت ملتی ہے، تجھے تو اللہ کی نافرمانی میں لذت نہیں ملنی چاہیے تھی، تجھے تو اللہ کی فرما برداری میں لذت ملنی چاہیے۔ گناہ میں لذت کیسے؟ گناہ میں لذت ہوتے، لیکن نیک مومن، کامل مومن یہ گناہ سے گھبراتے ہیں، گناہ تھوڑی کرتے ہیں، گناہ سے گھبراتے ہیں، گناہ سے ڈر لگتا ہے۔ خوف ولیمن خاف مقام ربی جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ تو گناہ سامنے آتے ہیں، گناہ ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے سامنے گناہ سر اٹھا کر کھڑا ہے، سستا نہیں، مفت میں آ رہا ہے۔ ہمیں نہیں گناہ کرنا، ہم گناہ سے اپنے آپ کو روکیں گے، نفس کو دبائیں گے، صبر کریں گے اور اللہ پاک سے اجر لیں گے۔ تو یہ صبر کی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ حضرت علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صبر کے 3 مرتبے، گناہ پر صبر کرنا یعنی گناہ سے بچنا، نیکیوں پر صبر کرنا، اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ان سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات سے صبر کرنا، کیونکہ یہ اولیاء و صدیقین کا مرتبہ ہے۔ یعنی جہاں نفس گناہ کروانے پر تلی ہوئی ہے، یعنی آپ سوچیے تو صحیح آپ کیسے لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اب صرف اس پر سوچ لیں، جو بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی، لوگ اس میں مبتلا ہیں یار، ہوگا کیا ہمارا؟ ہوگا کیا؟ اچھا یہ صبر کرنا ہے، بس رکنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے۔ کیف رک جاؤ۔ روزہ رکھنے کے بعد یہ طاقت بڑھنی چاہیے۔ اب رک گئے، پانی سے رک گئے، رک جاؤ، وقت ختم ہو رہا ہے، ختم کرو۔ ارے 2 منٹ رہ گئی، ٹھیک ہے، رک گیا۔ اب پانی پیا نہیں پیا، پیاس لگی نہیں لگی، وقت پورا ہو گیا، آپ پانی کا گلاس اٹھا رہے، وقت ختم ہو گیا، نہیں لے رہے، نہیں کھا رہے، نہیں پی رہے، پورا دن گزار دیا یار، دن بھر سفر کرتے رہے، باہر گھومتے رہے،
نہیں ہے, پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے. عام دنوں میں نہیں تھوکتے جتنا روزے کی حالت میں تھوک رہے ہوتے ہیں. تڑی نہ چلی جائے, تڑی نہ چلی جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو, کتنے کتنے سوال آتے ہیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, بلغم نہ اتر جائے, پتہ نہیں عجیب. آپ سو رہے ہوتے کیسے کیسے سوال, روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا, روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا, روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. کتنا یہ, اچھا یہ کیا ہے, ایک احساس ہے یا چلو اس کو جو بھی نام دیں, رک رہے ہیں نا. روزہ رکنے کی صلاحیت, روزہ رکنے کی طاقت, اور روزہ آپ کو کانفیڈنس دے رہا ہوتا ہے رک جاؤ, اب رک گئے. نہیں کھاؤ, نہیں کھا رہے, نہیں پیو, نہیں پی رہے, جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں مت کرو, نہیں کر رہے, یہ روزے کی حالت میں نہیں کر رہے. اللہ نے منع کر دیا, اس کے پیارے حبیب نے منع کر دیا. روزہ اتنا تو کانفیڈنس دے رہا ہے, روزہ اتنا تو اعتماد دے رہا ہے, روزہ اتنا تقویٰ دے رہا ہے, روزہ اتنی پرہیزگاری دے رہا ہے. تو جو چیزیں عام دنوں میں کھانا پینا, جو عمل عام دنوں میں جائز تھے, روزے کی حالت میں ہم نے جائز کاموں کو چھوڑا. تو جو چیزیں روزہ ہو یا نہ ہو, رمضان ہو یا نہ ہو, جو چیز ہے ہی حرام اور ناجائز, اس سے نہیں رک پا رہے ہم. روزہ کی حالت ہے پانی پینا, پانی نہیں پینے کی اجازت نا, روزہ ٹوٹ جائے گا, جائز نہیں ہے, رائٹ. مگر روزہ ہو یا نہ ہو, حالانکہ پانی حلال, پانی طیب, پانی میں کوئی پرابلم نہیں نا, مگر نہیں پی رہے کیونکہ روزہ ہے. ارے اللہ کے بندو, روزے کی حالت میں پانی نہیں پی رہے جو عام دنوں میں حلال ہے, یا روزہ فطر, روزہ افطار اس سے کرنا ہے, مگر غیبت جو کہ ہے ہی حرام, تو روزہ ہو یا نہ ہو غیبتیں کیے چلے جا رہے ہو, چگلیاں کیے چلے جا رہے ہو, گالیاں دیے چلے جا رہے ہو. ارے ہو کیا گیا ہمیں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. جب روزہ رکھ لیا, اللہ نے اتنی بڑی کرم نوازی کی, تو اب یہ جو بچنے والی چیزیں واقعی ہیں, جو روزہ ہو یا نہ ہو اس سے بچنا ہے, اس سے پھر بچنے میں ہمیں مزید ہمت پیدا کرنی چاہیے. تو یوں کریں گے تو یہ جو گناہ پر بچنا اور خواہشات پر اور جو گندی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں, اس سے خود کو بچانے میں روزہ بڑا مددگار ہے. اس طرح صبر آتا ہے, روزہ صبر لاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, صبر ہی تو کر رہے ہیں. نہیں پینا پڑ, بالکل نہیں پینا, 2 منٹ باقی ہیں, پی لو, سامنے آ گیا اتنا زبردست شربت, نہیں پینا, کھجور نہیں پینا, سموسا, اس کو رمضان میں کتنا تذکرہ ہے سموسے کا, جتنا کھایا نہیں اتنا تو تذکرہ ہوا ہے. پکوڑے, اتنا بھولا بالا سیدھا سادہ سا, کیسا شریف سا بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے, اندر جاوے تو پتہ چلے کہ بھی کیا کرتا ہے یہ. مگر نہیں, تیرے کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کیوں؟ وقت نہیں ہوا ہے. کیا نہیں ہوا؟ وقت نہیں ہوا. اللہ پاک نے رکنے کی طاقت دی, رکنے کی صلاحیت دی, رکنے کی توفیق دی ہے. پکوڑا کھانا کو ناجائز تھا, سموسا کھانا کو ناجائز ہے, یہ بھی تربوز رکھا ہوا ہے ناجائز ہے, سب جائز حلال طیب سامان رکھا ہوا ہے, مگر نہیں کرے گا. اللہ نے منع کیا ہے, نہیں کریں گے. تو جن چیزوں کو ویسے ہی منع ہے, جو چیزیں وہ کیوں کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر روزے میں بھی وہ کر رہے ہیں, اور کچھ بولنا ہے. روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں. اب اس کو کون سمجھاوے, اللہ کے بندے تو کرے. ٹائم پاس نہیں کر رہا ہے, ٹائم برباد کر رہا ہے, ٹائم فیل کر رہا ہے. پاس وہ, یہ ٹائم فیل ہو رہا ہے, پاس نہیں ہو رہا. رک جاؤ, مان جاؤ, صبر کرو, گناہ سے رک جاؤ, اللہ پاک تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو, وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ صبر عطا کرے, اللہ ہمیں صبر عطا دے دے, صبر کی نعمت دے دے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی, جب میں اپنے کسی بندے کو 2 محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں, پھر وہ صبر کرے تو ان کے بدلے میں اس سے جنت دیتا ہوں.
ایک اور صبر پر ایک اور حدیث سنیے، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ پاک اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی، ایسی ہے یہ صبر۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ پاک نے کسی بندے کو صبر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائی، یعنی یہ اتنی اس میں بھلائی ہے، صبر اور وسعت یہ بڑی بھلائی والی چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا ایک حدیث میں صبر نصف ایمان ہے، صبر نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، جس مسلمان کو کوئی بیماری، تھکاوٹ یا غم پہنچتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ صبر کے ثوابات ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آج کیا ہم نے سیکھا، میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے، درگزر سے کام لینا ہے، معاف کرنا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، کیا عجب، اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے دے، اپنی رحمت سے کیا دے دے؟ جنت دے دے۔ بس گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا۔ جنت میں نیکوں کی دعوت ہوگی نا۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے جنت مل جائے، ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ مصیبت، پریشانی، آزمائشیں جو بھی آتی آئیں گے، زندگی کا حصہ ہے۔ دیر از آل اے پارٹ آف لائف، ناٹ آل پرابلم، سب پرابلم نہیں ہوتا، کچھ پارٹ آف لائف ہوتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اتار چڑھاؤ، دھوپ چھاؤں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر سب بولیں گے تو کیا خوبصورت ساؤنڈ ہوگا نا۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔